کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی۔ دوستو ایک مرتبہ پھر سے حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ صلی اللہ ہوگا۔ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی، غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں سنو کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ
یا تو میں مر جاؤں. اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھوکنی اٹھا رکھی تھی, کہنے لگی یا پھر. انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے. بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں. زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے, لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے. ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا. جس عورت کو اپنے خامند کی آمدنی کا اندازہ نہیں, خرچ بے تحاشا کرتی ہے, وہ کی عورت ہے. اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں. تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے. بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی, واللہ لا یخزیک ابدا, میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں, غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے, الہی سارا مکہ چھوڑا, سردار چھوڑے, رئیس چھوڑے, دولت مند چھوڑے, کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے, یتیم مکہ سے شادی کی, یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں. چہرہ اتر گیا, رنگ تبدیل ہو گئی, پیلا رنگ پڑ گیا. مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے, الہی کیا بلی, کیا ہوگا, یہ کیا ماجرا ہے. عرض کرنے لگی, میرے محبوب, میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے, بڑا سنجیدہ ہے. میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں, دکھلا کے لاؤں گی. ہوا کیا ہے؟ وہ عالم کے پاس لے کے گئی. آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کو چلے جڑا ننگا پیا ہے. ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے. حد ہو گئی, کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں, نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں, قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں. ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں. کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا, انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے. اور اشارے کرتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. اگر کی نشانی ہے پہنچن دی, اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی. اپنے دل میں بڑی پریشان ہے, رو رہی ہے. یہ کیا بنی, چہرے کی طرف دیکھتی ہے, دل مرجھا جاتا ہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی, کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں, توریت کے عالم ہیں, توریت کے حافظ ہیں, ذرا انہیں دیکھو تو صحیح, انہیں کیا ہوا, ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے. بتاتی بھی جاتی ہے, روتی بھی جاتی ہے. بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے, آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے, کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا. ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا, قصہ پوچھا.
ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو، جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفرین کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں۔ سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لہولہال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
برحق 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی۔ آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ ثم امثل، مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا، اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خلا کے مروا دیا۔ کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا، اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کی پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
دو دو پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کے دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے. ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا.
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاعات. آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زمیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی. گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے. جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے. قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا. ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے. عورت کی بچیوں نے دیکھا، رونے لگی. اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے. گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. عورت بھی رونے لگی. عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا، لائن لگ جاتی ہے. صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں. کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے. جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں. ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی،
सारी जिंदगी बाजार में धोखा, मार्केट में फरेब, माल में गड़बड़, और अब तो हद हो गई, मुर्दों से भी फरेब, मुर्दों से ठगी मार रहे हैं लोग, मुर्दों से, और पराए नहीं, अपनी मां के साथ ठगी मार रहे हैं लोग। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, गोद में रखा, खिलाया पिलाया, समझाया, शादी की, दुआएं मांगी रात दिन, उस मां का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को जनाजे की दुआ नहीं आती, सीखता कोई नहीं। कई साल की बात है, जिला लाहौर में मेरी राजपूत बिरादरी का एक बहुत बड़ा बडेरा मर गया, तो लाखों आदमी जनाजे पे आया हुआ। कुछ लोगों का और भी इंतजार था, अफसरों का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जनाजा पढ़ते हैं। कारों में से रों का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जनाजा पढ़ते हैं। कारों में से उतरे और यूं तैयार खड़े हो गए। अगले दिन मेरी 2-4 अफसरों से, इस किस्म के आदमियों से बात हो रही थी। वो कहने लगे कि इसमें वुजू की क्या जरूरत है, सजदा तो है नहीं, ये तो दुआ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तजर्बा करके देख लेना, ये जब भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी ठोंडों वाले डिड्डल जब भी किसी के जनाजे पे आएंगे, इंशाअल्लाह घर से कराए तो कराए, वहां वुजू नहीं करते, शर्माते हैं ना, जुराबें खराब होंगी, पजामी खराब हो जाएगी। तजर्बा करके देख लेना। अब तो मसले बहुत तरक्की कर गए। अगले दिन गाड़ी में एक बड़े मियां ने नमाज पढ़ी मगरिब की, तो 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। मेरे साथ साथी जो था उसने कहा बड़े मियां कौन से वक्त की पढ़ी, कि मगरिब की, कि फिर मगरिब की 3 रकात पढ़नी चाहिए थी, कि तुझे पता नहीं है मैं सफर में हूं। मैंने कहा बड़े मियां 4 रकात की 2 होती है, 3 की 2 नहीं। उन्होंने कहा वाह, 4 की 2 हो सकती है, 3 की 2 नहीं हो सकती। बड़े मसाइल मालूम है। कोई असल तो रेलगाड़ी में कोई नमाज पढ़ता नहीं, और अगर खड़ा हो जाए तो सारा डब्बा मुफ्ती, और जी जिधर मुंह करो उधर ही खुदा है। गाड़ी में कोई हर्ज नहीं। एक दिन एक पठान ने यूं नमाज पढ़ी, यूं खिड़की पे हाथ फेर के, यूं मैंने गई वुजू हो गया, खिड़की पे हाथ फेर के। खाना दैनिकार का खाता है और वुजू खिड़की पे करता है, और जैसा वुजू था वैसे ही नमाज पढ़ दी, यूं सर खिड़की पे यूं सर कर दिया, चल भाई नमाज हो गई। फरमाया मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए जनाजा पढ़ा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सोचकर जनाजा पढ़े, शायद मेरे मुकद्दर में जनाजा भी है कि नहीं। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा बेताशर हो रहे हैं, जमीन पे करवटें बदल रहे हैं। किसी ने पूछा फारूक तुझे क्या हुआ, आप तो बड़े जुर्रत वाले, बड़ी बहादुरी के मालिक, आप क्यों रोए। फरमाने लगे ओ लोगों, कब्र का अंधेरा याद आ गया। जनाबे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना जलीलुल कदर सहाबी है, कब्रिस्तान में खड़े हुए रो रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। इतने रोया करते थे कि रुखसारों पे आंसुओं ने नाली बना ली। किसी ने पूछा उस्मान तुझे क्या हुआ, तुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा दुनियाई में जन्नत का टिकट अता फरमाया, तू क्यों रो रहा है। नबी का दोहरा दामाद है। कहने लगा लोगों, कब्र का अंधेरा याद आ गया, मेरा जिगर फट गया।
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اولادا امام الانبیاء ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا، تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی بدماشی، وہی تماشا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھوچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ آن پرسان حال بنے گا، زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ،
اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں نے کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے ہی؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے، 2 ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے، ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب،
میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنے کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی، ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز بھاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چون واقعہ میں آگے شالا ونی مرے مدینے پاسے تھی، آگے تو ونی مر مدینے، وہ سمجھا میں تو کو منڈا کرتے، آگے تو ونی مر مدینے، کال مرے مدینے میں، کوئی سب کا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے، شیخ العربی والا جم، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جمال، اتنا نصیبوں والا جمال، اتنا خوش بخت جمال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں، صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، اور تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا، اجی دعا کر دو، میں نے کہا کہ بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں، ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، تو پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹھریوں میں 18 سے مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ چٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اساڈا زمانہ ہے، اتنا کراچی رہنے والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے،
साडे मुल्तान रिवाज है पिया नामी मुहर्रम को प्यू दी कबर ते मोहरी दी दाल सटे ने आप खाने में सरदा पुलाव हलवा शरीफ। और मैंने यही बात पिछले दिनों को हाथ में कह दी पठानों में, एक पठान खड़ा हो गया कल लगा हलवा शरीफ है बाकी खाने बदमाश है। और मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, बल्कि असल शराफत ये है कि हलक से उतरते वक्त तकलीफ नहीं देता। आप जर्दा खाते हैं, पुलाव खाते हैं, बाकरा गोश्त खाते हैं, तो प्यू की कबर से मोहरी दी दाल। तो मैं उन्हें पूछता हूँ तो तेरा प्यू जड़े वेले मोया कोई नगला सगला है, कोई खंग संग लगी हुई है जो मोहरी सटेगा खड़े हर साल मता सौदे को घर में थी वंजे। पिछले साल उन्होंने वाली चिराकी मारी 20 रुपए किलो आई ना मसरिया की दाल, चौला का टोटा सच्चा कबरा। अजब हाल है। जनाब मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने पाक में 18 साल गुजारे। दारुल उलूम देवबंद की मसनद पे बैठ कर 1000 आलोकों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई। अंग्रेज का मुकाबला हमने किया, मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं गुज़िश्ता रमजान में इंग्लैंड में रहा, इंग्लिस्तान में लोग इस बात से मेरी ज्यादा कदर करते थे कि ये कारी हनीफ जो है ये मौलाना मदनी का शागिर्द है। पूरी दुनिया में मौलाना मदनी का नाम इतना ऊंचा, और लंदन अकेडमी में फाइल मौजूद है, मलका विक्टोरिया का खत मौजूद है, बड़े बड़े अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि ये शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी, जाफर थनेसरी, ये आदमी नहीं ये पहाड़ है। दिल बड़ा खुश हुआ वहां जाकर। लोग कुफरिस्तान में मुसलमानों में बड़ी इबादत देखी, नमाज देखी। रमजान का महीना था, कितने कितने लोग मस्जिद में इत्काफ बैठे। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इस साल तो मैं वहां था, टेलीफोन की करके कहा, पिछले साल उससे पहले साल मैंने एक मरलिया को कहा, मैंने कहा चाचा इत्काफ में आप बैठ जाएं, अगर तेन सारी मस्जिद से फाइल आ गई मैंने बना चिट्ठी दाढ़ी खबर की तैयारी, मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं। सारा दिन बैठक में होटलों पे बैठ के बकवास करेगा, पर मस्जिद में बैठ कर रोने धोने की तौफीक नहीं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये तुम्हारा कराची का खालिक दीन हाल, इसमें केस चला, मौलाना को तलब किया गया, शेख मदनी तशरीफ ले आए। अंग्रेज अफसर कहने लगा मौलाना आपने ये फतवा दिया, अब अगर तुम में से कोई होता या चलो मैं ही होता तो पता क्या जवाब देता। ओहो आपने मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। फौरन चक्कर काट जाना था। वो मदनी फरमाया मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहीमहुल्लाह ने झुककर पैरों पे हाथ रख दिए। हजरत अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा देगा, थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया क्यों, मुझे क्या नरमाने की जरूरत है। अंग्रेज अफसर कहने लगा मालूम है इसकी सजा क्या है। फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहने लगा इसकी सजा मौत है, फांसी है। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। नारे तकबीर, उन्होंने कहा हजरत कफन तो यहां में मिल जाता, आप वहां से उठा कर लाए।
فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کفن کی بات آ گئی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں، ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک جس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، قرآن کا عالم تھا، مفسر تھا، اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے باران نے بنائے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی تیرے دماغ میں بھی آیا کہ میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں؟ اصل تو بناؤ گے نہیں، اور اگر بنا بھی لو گے نا تو پتہ بہو کیا کہے گی، یہ کفن اپنے بیٹھک میں رکھو، بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے۔ ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے، ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا، میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہیں اور پڑھوں گا، میں نے کہا کیوں؟ جنازے کی چارپائی لگا آگے میری روح نکلنے کو ہو گئی ہے، تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء کرام، سن کر دیکھو، ولیوں کو مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کا رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے، حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے۔ سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے، ہندو تھا ٹکٹ دینے والا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا، جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں میرے اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے، میرے اکابر کا تقویٰ دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پیر عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کون کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا؟ ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو، انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے، بڑی تکلیف دے گا۔ فرمایا پرواہ نہیں، فرمانے لگے ہری شاخ کمل ہری شاخ کمل ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي رحمكم برمہما عفوکم جملہ گناہ ماہما آج سے مو جرمہا کردہ بسے نستمارا غیر تو دیگر کسے گربخانی وربرانی بندائیں عرش حکم تستگا خرسندائیں تنی پیغمبرو سردار ماں ربنا صلی وسلم دائما ہزار بسویم سہن بمسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی گزشتہ جمعے میں امام الاولین والآخرین سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا وہ حصہ عرض کیا تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے وقت اس مالک نے کیا کیا نظام فرمائے، جس خدا نے اپنے محبوب کو مکے کی سرزمین پہ بھیجا اس خدا نے سارے انتظام فرمائے، دنیاوی نظام کو ختم کرتے چلے گئے، سائے پسند نہ آئے اس کردگار کو بے سایہ کر دیا، اس سایہ دار کو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ یتیم ہو گئے،
घुटनों के बल अभी चलने लगे थे, थोड़ी सी उम्र है, 2-3 साल के करीब उम्र है। सैयदा आमना गोद में लेकर दो जहान के सरदार को मदीने पहुंची, ननिहाल गई। हुजूर के नानों के यहाँ लेके चली गई मदीने पाक में। अंदाजा लगाओ, माँ के पेट में अब्बा चल बसा, अभी थोड़ी सी मुख्तसर सी उम्र है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए देख रहे हैं, अम्मी सामने दुनिया से जा रही है। मुड़ के आसमान की तरफ देखते हैं, मौला मेरा कौन? आवाज आई, मेरे महबूब तेरा मैं। किसी का बाप पालेगा, किसी की माँ पालेगी, किसी की बहन पालेगी, मेरे महबूब तुझे मैं खुदा पालूंगा। एक यतीम, एक परदेसी। मदीने पाक में गए तो माँ चल बसी, थोड़ी सी उम्र हुई तो दादा चल बसा। आखिरत की दौलत मिली, दुनिया का कुछ भी अल्लाह पाक ने दिया। चुनाचे सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जिस वक्त आपका निकाह हुआ है, अबू तालिब ने निकाह पढ़ा है उस जमाने के रिवाज के मुताबिक। तभी तुम समझो कि अबू तालिब रजिस्ट्रार बना हुआ होगा, निकाह खां नहीं था। अबू तालिब के ये अल्फाज आते हैं कि लोगों, आज मेरे भतीजे के पास माल नहीं, सामान नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, पर मेरी ये निगाहें देखती हैं कि मेरा भतीजा बड़ा ऊंचा जाएगा। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारे तिरस में देखे, बड़े बड़े रईसों के निकाह के पैगाम ठुकरा दिए। मक्के की ताजरा थी, मक्के की रईसा थी, मक्के की मशहूर दौलतमंद थी, और सिर्फ अपनी जात हुजूर के हवाले नहीं की, जितना हजरत खदीजा का माल था सारे का हुजूर को मालिक बना दिया। चंद दिनों में वो सारा माल गरीबों में तकसीम फरमा दिया। अगर खदीजा ने ये कभी नहीं कहा कि हम भूखे मरेंगे, हमारा भी क्या इंतजाम है, जितनी दौलत है सारी तकसीम कर रहे हो। कुर्बान जाऊं, ईमान इसका नाम है वो मुसलमानों। अगर खदीजा कहती थी मेरे आका मैं भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरी जान भी तेरी, सब कुछ तेरा है, जो चाहो तसर्रुफ करो। और इसी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जवानी आई, शबाब आया, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कई दिन का खाना बना कर दे देती है। गारे हिरा पे एक पहाड़ के अंदर जाकर काली कमली वाले कई दिन की इबादत करते हैं, इत्काफ करते हैं, अपने मौला को याद करते हैं। कई दिन का खाना बना के दे देती है। वो कितनी खुश नसीब माई होगी। कोई अपने बेटे का खाना बनाएगी, कोई अपने खामिन का खाना बनाएगी, कोई अपने भाई का खाना पकाएगी, कोई ससुर का खाना पकाएगी, कोई दामाद का खाना पकाएगी। वाह खदीजा मुबारक हो, तू शहंशाह कायनात का खाना बनाती है। हार के अंदर बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, क्या फरमाते हैं, अपने मौला को याद करते हैं। एक दिन का मौका आया, एक सबज लिबास वाला घर में सामने आया और आके कहता इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और काली कमली वाले पढ़ो। ये बात भी आपको इल्म में नहीं है। नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, नबी स्कूल नहीं जाता, नबी कॉलेज नहीं जाता, नबी दरस में नहीं जाता। कोई नबी कोई पैगंबर भी किसी उस्ताद के सामने नहीं बैठता, इसलिए कि नबी का उस्ताद खुदा होता है। नबी को तालीम आसमान
سے ملتی ہے، عرش عظیم سے تعلیم نبی کو دی جاتی ہے۔ آپ نے جواب دے دیا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3 مرتبہ جبریل امین نے یہی بات کہی اور حضور نے یہی جواب دیا عربی میں۔ آگے فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي غَطًّا شَدِيدًا، مجھے جبریل نے پکڑا، سینے سے لگایا، اتنا دبایا حتّىٰ کو یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ اس کے بعد جبریل امین نے قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، وہی شروع ہو گئی، اللہ کا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کوہ طور پہ جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کسی جگہ بلا کے دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور کسی اور جگہ بلا کر کے دی گئی، اور کالی کملی والے کی یہ شان ہے کہ گھر بیٹھے قرآن آ گیا، خدا کا پیغام آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا۔ اب اس کلام کی اتنی ہیبت، تمہیں کیوں پسینے آئے؟ تمہیں قرآن سمجھ آئے تو پسینے آئے؟ تمہیں کلام الہی میں لذت کیوں آئے؟ جب ہماری روح گند میں لگ گئی، کنجریوں کے گالوں میں لگ گئی، قرآن میں کیسے مزہ آئے؟ اب سرکار پہاڑ سے اترے اور اپنے گھر میں تشریف لائے، کانبا چڑھا ہوا ہے، کپ کپی تاری ہے، گھبراہٹ ہے، گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ کو فرمانے لگے زملونی 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 دثرونی دثرونی، اور میری خدیجہ مجھے میری کملیاں اڑا دے، مجھے میری چادر اڑا دے، بڑی سردی لگ رہی ہے، تیرجفونی، مجھے بڑی سردی چڑھی ہوئی ہے، انی اخاف علی نفسی، اور خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں ڈر رہی ہوں، میں ڈر رہا ہوں، مجھے سردی چڑھی ہوئی ہے، میرا کمبل اڑا دو، میری چادر مجھے اڑا دو، میرا موٹا کپڑا مجھے اڑا دو۔ فرمایا انی اخاف علی نفسی، میں ڈرتا ہوں میری جان نہ چلی جائے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو بڑا لطف آئے گا، اور نبی کی بات کی طرف توجہ کر، کمیا قبر میں تجھے کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، اوکھے وقت تمہیں کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آتا۔ حضرت خدیجہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ کو کیوں وقت آئے گا، آپ پر پریشانی کیوں آئے گی، بلکہ یہ کہنے لگی واللہ لا یخزیک ابدا، قسم ہے اس پروردگار کی، میرے محبوب، میرے سردار، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا کی اماں کہتی ہے، رقیہ کی اماں کہتی ہے، سیدہ زینب کی اماں کہتی ہے، سیدہ ام کلثوم کی اماں کہتی ہے، یہ وہ خدیجہ ہے جس کو دنیا ہی میں خدا کے پیغام اور سلام آتے تھے۔ کیا بات کہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واللہ لا یخزیک ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ خدیجہ کہتی ہے اس لیے کہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، یتیموں کے وارث بنتے ہیں، محتاجوں کے آپ سہارا بنتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
سیانی عورت جو ہوگی گھر میں اپنے خامن کو تو تسلی دے گی اور اندر اندر کوئی تجویز بھی کرے گی، تدبیر بھی کرے گی، کچھ سوچے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل مند عورت ہوگی، خامن بیمار آ جائے، باہر سے پریشان آئے، وہ کہے گی کوئی گلی کوئی نہیں، اللہ ساڈا وارث ہے، سانو بالکل خیر ہے۔ بخار تیز میں چڑھا ہوا ہو نا، ہاتھ لگا کے کہتی ہے ایویں گرم گرم ہوئے ہو، تانوں کتنے بخار ہے ڈر ایویں میں تانوں چاہ بنا کے دینی ہے، اور انشاءاللہ پسینہ آیا، طبیعت سیٹ ہو گئی، کانوں تسی دوائی پائی ہے، پریشان ہو گئے ہو۔ سیانی جیڑی ہوگی کمڑی آخے میں بیمار، آخے میں تیرے نالوں پہلے بیمار ہاں۔ انہوں نے کہا میرے واسطے بستر بچھا کے وہ بچھا پیا، ار لیتے کہ پر لیتے کہ پر لیتے میں پہنا ہے۔ بڑی مشکل ہے سمجھدار عورتیں ملنی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تسلی کر دی اور اندر اندر سوچ رہی ہے مولا مجھے ایسا خامد کہاں ملے گا، مجھے ایسا دلبر کہاں ملے گا، مجھے ایسا چاند کہاں ملے گا۔ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی، توریت کا عالم ہے، توریت کا حافظ ہے، وقت کا بہت بڑا بزرگ شمار ہوتا ہے۔ یاد آ گیا جو وہاں لے کے چلوں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی کالی کملی والے اٹھو، میں آپ کو اپنے بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں، پوچھیں گے یہ کیا ہوا، یہ آنے والا کون تھا، یہ سبز لباس والا کون تھا، چھاتی سے لگا کر دبانے والا کون تھا، اور یہ کلام کیا ہے جو آپ کو دے کے گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا وقت ہوگا، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت خدیجہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور ورقہ ابن نوفل اپنے بھائی عالم سیانے بزرگ کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگی ذرا خیال کرو، میں بہت ڈر رہی ہوں کہیں میرے اجڑنے کا وقت نہ آ جائے۔ میں نے تو سارا عرب چھوڑا، سارے رئیس چھوڑے، سارے تاجر چھوڑے، سارے سردار چھوڑے، میں نے تعاملہ کے در یتیم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ یہ دین و دنیا کی مجھے بات ساتھ مل گئی۔ بھائی جان ذرا دیکھو تو صحیح انہیں کیا ہوا، پہاڑ کی غار میں ان کو کون ملا، یہ بہت ڈر رہے ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ وہ مجھے کلام سناؤ جو تمہیں وہاں کلام بتایا گیا۔ سلطان کے دوستو خدا کی قسم کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، کلام عرش والے کا ہو، زبان مدینے والے کی ہو، کیا مزہ آیا ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ کلام الہی سنا توریت کے عالم نے، توریت کے حافظ نے، ورقہ ابن نوفل نے آنکھوں سے آنکھیں شروع ہو گئی، رونے لگا اور کہنے لگا خدیجہ مبارک ہو، اور پریشان خدیجہ، ازردہ خدیجہ، پریشان حال خدیجہ، مبارک ہو، لکھا مبارک ہو، کروڑوں مبارک ہو، اربوں مبارک ہو۔ خدیجہ تو تاجر کی بیوی نہیں، تو سردار کی بیوی نہیں، تو کسی مکے کے نوجوان کی بیوی نہیں، تو قریش کے خاندان کی بیوی نہیں، مبارک ہو، تو شہنشاہ کائنات کی بیوی ہے۔ تو بتا تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری توریت میں یہ موجود ہے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے ان کو قرآن ملے گا۔ خدیجہ مبارک ہو، جولی تیری ہوگی، کلام خدا کا آیا کرے گا۔ ورقہ ابن نوفل نے تسلی کر دی
کہ آپ کو نبوت مل گئی ہے، یہ وہی ہے، یہ جو تمہارے پاس آیا تھا نا، یہ جبریل تھا، اور یہ قرآن ہے جو آنا شروع ہوا، ختم نبوت کا تاج اللہ نے تجھے اڑا دیا۔ توجہ ہے سب کی؟ اگلی بات بڑی نازک سی ہے، یہ باتیں تو ساری مزے کی تھی نا۔ امام الانبیاء ہونا بڑا مزیدار ہے، قرآن کا آنا بڑی اچھی بات ہے، خدیجہ کا اتنے عظیم نبی کی بیوی بن جانا بڑی بات ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے جو اگلی بات کہی وہ بڑی فتح کی، کہنے لگا خدیجہ اے کاش میری عمر بڑی زیادہ ہو چکی ہے، موت بالکل قریب ہے، صبح شام کا ہوں، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں اس وقت موجود ہوتا، میں بھی اس وقت ان کی کچھ مدد کرتا جب مکے کے لوگ ان کو گلیوں میں پتھر ماریں گے۔ اندازہ لگاؤ، بہت پہلے حضرت خدیجہ کہنے لگی ورقہ اور میرے بھائی سیانے بزرگ، شکل دیکھ کر ہر آدمی موم بن جاتا ہے، اتنا حسن کے چاند شرمائے، اتنی خوبصورتی کے سورج شرمائے، اتنا اللہ نے صورت دی کہ ستارے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں، انہیں بھی کوئی مارے گا؟ شفیق یہ ہے، خلیق یہ ہے، یہ تو گالیاں کھا کے دعائیں دیتے ہیں، یہ تو بیماروں کی دوائیں لا کے دیتے ہیں، یہ تو بوڑھوں کا وزن سر پہ اٹھا کے گھر پہنچا کے آتے ہیں، انہیں گالی کیوں دے گا کوئی؟ انہیں کیوں مارے گا؟ ورقہ ابن نوفل کہتا خدیجہ تیرے خامد نبی بھی سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا کڑوا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا تلخ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام لے کر قرآن پڑھے گا اور اس میں جب یہ پڑھے گا نا کہ اس دروازے کے سوا کوئی دروازے نہیں، سارے لوگ پتھر مارے۔ اب اندازہ لگاؤ، مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں 1,40,000 نبیوں نے طواف کیے، حرم محترم ہے، اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنایا۔ جناب ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ میں تو دور تھا، میں قریب آ کھڑا ہوا، فرماتے ہیں مالک کائنات کی قسم جب میرے نبی نے اللہ کا قرآن سنایا، توحید کا پیغام سنایا، سارا مکہ امام الانبیاء کو، یتیم مکہ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دھکے دیے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے تو ادھر سے دھکا دیتا ہے، عتیبہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ اندازہ لگاؤ ذرا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو، مار کھانے والا ایک اور مارنے والے سارے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مقدروں والے لوگ تھے جو نبی کے اس وقت کام آئے جب لوگ نبی کو مارتے تھے۔ ظالموں کچھ تو سوچو، آج نبی کی سنت ہم اس وقت بھی نہیں اپناتے جب ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، عتبہ کو دھکا دیا، عتیبہ کو دھکا دیا، ولید ابن مغیرہ کو پڑے دھکے دیا، کسی کا ہاتھ پکڑا، کسی کی ٹانگ پکڑی، کسی کو ادھر کیا، آ بکے والوں میرے آقا کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، یتیم مکہ کو نہ مارو، امام الانبیاء کو نہ مارو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے، میرے منع کرتے کرتے، میرے ہٹاتے ہٹاتے ایک کمیلا اٹھا، اس نے کپڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال لیا، حضور کے گلے میں ڈال لیا، اور اتنے بل چڑھائے، اتنے بچ چڑھائے، اتنا گھونٹا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اتنا زور سے گلا گھوٹا ہے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دین کے پیچھے شہنشاہ کائنات کا گلا گھوٹ دیا گیا۔ تو پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتا ہے، تو یوں ہی سیدھا سیدھا جنت میں جا گھسے گا۔
اور ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور کمینا اٹھا، اس نے حضرت کے گردن میں اس قدر مروڑا دیا، میں نے دیکھا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ اور میں نے ان سے پوچھا، مکے والوں، مکان تمہارا نہیں چھینا، دکان تمہاری نہیں چھینی، مال تمہارا نہیں لیا، عزت کا جھگڑا کوئی نہیں، شہنشاہ کائنات کو کیوں مارتے ہو؟ سارے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ حاجت روا ایک ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ مشکل کشا ایک ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ سب کو رزق دینے والا ایک ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ سب کو اولاد دینے والا وہ ایک ہے؟ گناہ بتایا کافروں نے۔ اور پھر آگے سنو، ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے آئے قربان ہو جاؤں، حضور کو چھڑاتے چھڑاتے وہ کمینے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر پہ چل پڑے، اتنا مارا اتنا مارا۔ سید آسمہ ابو بکر کی بیٹی کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر پہ اتنے جوتے مارے کہ یوں یعنی اندازہ لگا آج کوئی بھائی کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی مامے کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی ابا کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی بیٹے کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی رشتہ داروں کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی اپنے دوستوں کی حمایت میں مار کھائے گا۔ واہ ابو بکر، تو نے امام الانبیاء کی حمایت میں اتنی بڑی مار کھائی۔